قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ ذرا تصور کریں، خاموش وادی، نہ ہوا نہ آواز۔ اچانک زمین لرزتی ہے، ایک پہاڑ بیچ سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے اللہ کی نشانی زندہ ہو کر باہر آتی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ قرآن کی سچی کہانی ہے، ایک ایسی قوم کی جو طاقت میں بے مثال تھی مگر غرور میں ہلاک ہو گئی۔ جب قوم عاد اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ بچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی۔ عذاب کے بعد فضا بالکل خاموش تھی، وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں تباہی کی بو باقی تھی۔ وہ مومن ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ یہ لوگ وادی عاد چھوڑ کر نئی زمین کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر لمبا تھا، راستے سخت تھے مگر مقصد واضح تھا، امن، پانی اور نئی زندگی۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے آخر کار ایک زرخیز علاقے تک پہنچے جہاں چشمے تھے، باغات تھے اور زمین زندگی سے بھرپور تھی۔ یہیں ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ یہی قوم آگے چل کر قوم سمود کہلائی۔ اللہ نے انہیں غیر معمولی طاقت دی، ذہانت دی، فن دیا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر پورے شہر بنا لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، یہ لوگ میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح کی چٹانیں ان کی گواہ ہیں۔ بازار آباد تھے، باغ سرسبز تھے، زندگی عروج پر تھی، مگر ایک چیز آہستہ آہستہ دلوں میں داخل ہو گئی، غرور۔ وہ کہنے لگے، یہ سب ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ اللہ کو بھول کر بتوں کو سجدہ کیا جانے لگا، کمزوروں پر ظلم اور سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قومیں زوال کی طرف بڑھتی ہیں۔ اسی وادی میں ایک معزز گھرانے میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن ہی سے ان میں حکمت، نرمی اور حق کی پہچان نمایاں تھی۔ بزرگ کہتے، یہ لڑکا عام نہیں۔ جوانی میں وہ دنیا کی چمک سے دور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، حق کی دعوت۔ حضرت صالح قوم کے سامنے آئے اور فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سردان ہنس پڑے، کہنے لگے، کل تک ہمارا دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ معجزہ اللہ کی اونٹنی۔ انہوں نے کہا، اگر اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دو تو ہم مان جائیں گے۔ حضرت صالح نے دعا کی اور پھر پہاڑ لرزا، چٹان پھٹی اور اللہ کی نشانی زندہ ہو کر باہر آ گئی۔ یہ تھی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ آزمائش کا قانون۔ حکم آیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم پانی لے گی۔ اونٹنی ایک دن میں پورا کنواں پی جاتی مگر اگلے دن اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سیر ہو جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی مگر غرور دوبارہ جاگ اٹھا۔ سرداروں نے کہا، یہ اونٹنی صالح کو مضبوط کر رہی ہے۔ ایک امیر عورت نے اعلان کیا، جو اونٹنی کو مارے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ اور پھر اللہ کی نشانی قتل کر دی گئی۔ عذاب کا اعلان۔ حضرت صالح آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی قتل کر دی، اب تمہارے پاس صرف چند دن ہیں۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ، اور پھر فجر سے پہلے زمین لرزی، آسمان گونجا، ایک چیخ آئی اور قوم سمود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حضرت صالح نے فرمایا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت نجات نہیں،
अमारतें हिफाजत नहीं, असल निजात सिर्फ ईमान में है। अगर आपको ये कुरानी कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप अगली वीडियो में किस नबी या किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर सोमवार और जुमेरात शाम 6 बजे ऐसी ही ईमान अफरोज़ कहानियाँ लेकर आते हैं।